عاشق جو ہے وہ ایمیولیٹ کرتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا چیز میرے معشوق اور میرے محبوب کو پسند ہے، اور جو چیز پسند ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم کرتا ہے کہ کیا چیز ہے جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. اب ہمیں ہماری زندگیوں کا جائزہ میرے بھائیوں لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت ہے. سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، ہم کتنا ایمیولیٹ کرتے ہیں، کتنی نقل آپ کی اتارتے ہیں، کتنا ہم کاپی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مستحب میں تو ہم کاپی نہیں کرتے، سنتوں میں بھی کاپی نہیں کرتے، سنت غیر مؤکدہ میں بھی کاپی نہیں کرتے، اب تو سنت مؤکدہ کا بھی خیال نہیں رکھتے، لیکن فرض اور واجب میں بھی ہم کاپی نہیں کرتے. ایسا بھی نہیں سوچتے کہ میں فرض اور واجب چھوڑوں گا اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوگی. قیامت کے دن جب ان کے سامنے میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ فرض ادا نہیں کرتا تھا، یہ واجب ادا نہیں کرتا تھا، تو ان کو بہت تکلیف ہوگی، اور میں ان کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے بارے میں ان کے 2 شعر بہت مشہور ہیں فارسی زبان میں. تو اس کے بارے میں نے جو سنا وہ یہ تھا کہ انتقال سے کچھ پہلے ہی انہوں نے یہ 2 شعر کہے تھے. وہ جو 2 شعر ہیں ان کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ، میں اب آ رہا ہوں آپ کے یہاں، تو آپ میرا حساب مت لیجیے، بس معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے مجھے. معافی مانگی ہے انہوں نے اپنے گناہوں کی. ہر امتی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں گنہگار ہوں اور ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. معافی مانگی ہے، اور آگے دوسرے شعر میں یہ کہا ہے کہ یہ اللہ، آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور میرا حساب نہ لیں، بغیر حساب ہی کے جنت میں داخل کر دیں. لیکن یہ اللہ، اگر آپ ضروری سمجھیں، آپ یہی فیصلہ کریں قیامت کے دن کہ نہ، اقبال کا حساب لینا ہی ہے، اگر آپ یہ ضروری سمجھیں تو میرے آقا کے سامنے حساب مت لینا، میرے آقا کے سامنے حساب مت لینا. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی غلطی کی وجہ سے ماں باپ کی گردنیں نیچی ہو جاتی ہیں. یہ اللہ معاف کر دینا، حساب مت لینا. لیکن اگر حساب کو آپ ضروری سمجھیں اور یہی فیصلہ کریں کہ آپ میرا حساب لیں گے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میرا حساب مت لینا، اس لیے کہ میں ان کی روحانی اولاد ہوں، میری وجہ سے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو میرے بھائیوں، محبت جو ہے، محبت اگر محبت ہے، محبت تو محبت انسان کو اللہ کی محبت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ مجبور کرے گی. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، وہ گئے اللہ ہی کا حکم ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور کرنے والے میرے بھائیو بہت کچھ کر گئے، کرنے والے بہت کچھ کر گئے. قرآن مجید کی محبت میں بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے، اور اتباع سنت میں بھی ریکارڈ توڑ دیے. 5 وقت کی نمازیں فرض، نماز نہیں چھوڑی. جماعت کے ساتھ واجب یا سنت مؤکدہ جماعت کو نہیں چھوڑا. تو اس میں اتنا ہی ہے نا. پکڑ کا مسئلہ تو یہی تک ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پکڑ ہوگی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو پکڑ ہوگی. آگے پہلی صف میں پڑھ لو، دوسری صف میں پڑھ لو، تیسری صف میں پڑھ لو، چوتھی صف میں پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو یا تھوڑی تاخیر سے پہنچو، کوئی فرق نہیں پڑتا، جماعت پکڑ لی ہے، ایک باکس ہو گیا. لیکن نہیں، تکبیر اولا بھی نہیں چھوڑتے تھے. ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی 40 سال تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، 50 سال تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، 70 سال تک 70 ایئرز تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. سلطان شمس الدین التمش اپنے زمانے کے بادشاہ تھے،
غالباً حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا اور ان کے مرید تھے. ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی، اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 3 باتیں ہوں. پہلی بات، بالغ ہونے کے بعد اس نے کسی نامحرم عورت پر نظر نہ ڈالی ہو. نمبر 2، بالغ ہونے کے بعد اس کی کبھی بھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. اور نمبر 3، بالغ ہونے کے بعد اس کی اثر کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ فوت نہ ہوئی ہو. کہاں سے لائیں گے بھائی ایسا آدمی؟ بالغ ہونے کے بعد نامحرم پر نظر نہ پڑی ہو، یہی کتنا مشکل. نمبر 2، زندگی میں کبھی بھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. اور نمبر 3، اثر کی نماز کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ نہ چھوٹی ہو. جنازہ تیار ہو گیا اور اعلان پر اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی جس کے اندر یہ 3 خصوصیتیں ہیں وہ آگے بڑھے، اس لیے کہ حضرت کی یہ وصیت ہے کہ ایسا شخص نماز پڑھائے گا جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں. کوئی آگے نہیں بڑھا، سب خاموش سن رہے ہیں. بالآخر سلطان شمس الدین التمش جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں اس بات کو قیامت کے دن تک چھپا کے رکھوں گا. حضرت کو بھی انہوں نے نہیں بتایا تھا، یہ کشف ہوا ہوگا حضرت کو. اللہ نے یہ جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. میں نے کہا کہ مجبور ہوں، حضرت میرا راز فاش کر کے گئے، ایسی شرطیں لگا دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بالغ ہونے کے بعد کسی نامحرم پر میری نظر نہیں پڑی ہے، بالغ ہونے کے بعد کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہے، بالغ ہونے کے بعد کبھی سنت غیر مؤکدہ فوت نہیں ہوئی ہے. جب انسان کرنے پہ آتا ہے تو بادشاہ ہو کر کے بھی بہت کچھ کر جاتا ہے، بڑے بڑے ولیوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اگر نفس پروری میں ہم مبتلا ہو جائے تو میں کرنا تو چاہتا ہوں مگر ایسا ہے اور ایسا ہے اور میری یہ مجبوری ہے اور میری وہ مجبوری ہے. ہمت کرو میرے بھائیوں اور کرنے کا عزم کر لو، کروائے گا اللہ. اللہ ہمارے عزم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے ارادے کو دیکھنا چاہتے ہیں. آزمائش اور قربانیوں کے نقشے اللہ ہمارے سامنے ہمیں آزمانے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو آزمائش کو اللہ ہٹا دیتے ہیں اور مجاہدے اتنے نہیں کرواتے.